بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب صدر اور اسٹیج پر رونق افروز مہمانان مکرم، بطور خاص جناب ڈاکٹر افضل کمال الدین صاحب، جناب عبدالسلام انصاری صاحب، جناب پروفیسر وجے کمار جیسوال صاحب، جناب اسم اشرف فرید صاحب، جناب امتیاز احمد کریمی صاحب. آج کا یہ پروگرام، یہ سیمینار جس کا عنوان ہے قومی تعلیمی پالیسی 2020 کے تحت بہار میں اردو تعلیم و تعلم کی صورتحال بلکہ اس کا مستقبل. ہم سب واقف ہیں کہ ملک میں 2020 میں نئی تعلیمی پالیسی بنی ہے اور اس تعلیمی پالیسی میں ایک چیز پر بہت ہی زور دیا گیا ہے کہ کلاس 1 سے لے کر کے کلاس 5 تک کے بچوں کو لازمی طور پر ان کی مادری زبان میں تعلیم دی جائے. اسی طریقے سے اس کے بعد کلاس 8 تک ترجیحی طور پر جو ہے ان کو مادری زبان میں تعلیم دی جائے اور اس کے بعد بھی مادری زبان میں تعلیم کو جاری رکھیں. اس کے لیے پالیسی میں اس کی وکالت کی گئی ہے، اس کی ترغیب دی گئی ہے. تعلیمی پالیسی کا جو مسودہ تیار ہوا، اس پورے مسودے کے اندر اگر اردو زبان کے تعلق سے بات کی جائے تو ایک فکریہ لمحہ یہ ہے کہ اس میں اردو زبان کا لفظ ایک مرتبہ بھی ذکر نہیں کیا گیا. اور اردو زبان کے تعلق سے تعلیمی پالیسی کے تناظر میں اردو آبادی کے اندر بہت سے خدشات ہیں. اس پالیسی کے بعد جو تعلیمی نظام ہوگا اس میں اردو کہاں کھڑی ہوگی. اسی فکر اور اسی سوال کا جواب ڈھونڈنے کے لیے آج کا یہ سیمینار منعقد کیا گیا ہے. اردو زبان اب ایک عالمی زبان بن چکی ہے. پوری دنیا کے اندر جتنی زبانیں بولی جاتی ہیں ان کی تعداد تقریباً 6000 سے بھی زائد ہیں. ان تمام زبانوں میں بولنے والوں کی تعداد کے اعتبار سے اردو زبان کو 12واں مقام حاصل ہے پوری دنیا میں. اور ملک ہندوستان کے اندر جو ہندوستان کا آئین ہے اور آئین کے تحت جو شیڈول 8 میں 22 زبانوں کا ذکر ہے، ان 22 زبانوں کو بولنے والوں کی تعداد تقریباً 97% ہے اس ملک کے اندر. یعنی ایک بڑی آبادی انہی 22 زبانوں کو بولتی ہے جو آئین دستور ہند کے شیڈول 8 میں درج ہے. اور ان زبانوں کے اندر میں اردو زبان کو 7واں مقام حاصل ہے. یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اردو زبان عالمی شناخت رکھنے کے ساتھ ساتھ اس ملک کے اندر بھی اپنی ایک مضبوط شناخت رکھتی ہے. اور اس ملک کے ہر باشندے کا ایک فرض ہے کہ وہ اس زبان کے تحفظ کے لیے اور اس زبان کے مستقبل کو محفوظ رکھنے کے لیے وہ جو ہو سکے وہ کوشش کرے. قومی اساتذہ تنظیم جس کا بنیادی مقصد اردو زبان کا تحفظ اور خاص طور سے حکومت بہار کے اسکولوں میں جو بچے اردو پڑھنے والے ہیں ان کے لیے اردو زبان کی تعلیم کو لازمی بنانے کے لیے، یقینی بنانے کے لیے یہ تنظیم قائم کی گئی. تنظیم کی مجلس عاملہ نے طے کیا کہ کیوں نہ ہم قومی یوم تعلیم کے موقع پر نئی تعلیمی پالیسی کے تناظر میں اردو کی جو صورتحال ہے، اردو کا جو مستقبل ہے، اس تعلق سے یہ سیمینار منعقد کیا جائے. اور اس کے تحت آج کا یہ سیمینار منعقد ہوا ہے. آج کے اس سیمینار میں مقالے پیش کیے جائیں گے. آج کے اس سیمینار میں اس زبان کے تعلق سے قیمتی باتیں آپ کے سامنے آئیں گی. اور آج کے اس سیمینار
کے اندر کا ایک حصہ وہ اعزازیہ تقریب کا بھی ہے، کیونکہ قومی اساتذہ تنظیم یہ مانتی ہے کہ اردو کے فروغ کے لیے اور اردو کے علاوہ مطلق تعلیم کے فروغ کے لیے تعلیم کے شعبوں میں جو بھی لوگ مستعدی کے ساتھ کام کر رہے ہیں ان کو ایک عزت ملنی چاہیے، ان کا ایک وقار بلند ہونا چاہیے، چونکہ پورے سماج میں جتنے لوگ بستے ہیں ان میں اگر سب سے بڑا مقام اگر کسی کا ہے تو ان لوگوں کا ہے جو تعلیم کے فروغ کے لیے کام کر رہے ہیں، خواہ وہ اساتذہ ہوں، سماجی کارکن ہوں یا ہمارے تعلیمی ذمہ داران ہوں، جو بھی سماج تعلیم کے فروغ کے لیے کام کر رہے ہیں وہ سماج کے سب سے بہترین آدمی ہیں۔ خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعثت انا معلما، کہ میں خود اس دنیا کے اندر استاد، معلم، ٹیچر بنا کر کے بھیجا گیا۔ تو جب تعلیم کو فروغ دینے والوں کا اتنا بڑا مقام ہے تو جو شخص تعلیم کے فروغ کے لیے کام کر رہے ہیں ان کو جتنا اعزاز دے دیا جائے وہ بہت ہی کم ہے۔ اس لیے تنظیم نے یہ طے کیا کہ اس اسٹیج سے دیا جانے والا سب سے عظیم ایوارڈ مولانا ابوالکلام آزاد ایوارڈ اس سال تعلیم کے شعبے میں کام کرنے کے لیے اور خاص طور سے دور دراز کے علاقوں میں وہاں کے بچوں کو اعلیٰ تعلیم، تکنیکی تعلیم اور مقابلہ جاتی امتحان کے لیے بیدار کرنے کے لیے، ایک ماحول، تعلیمی ماحول بنانے کے لیے جو کام کر رہے ہیں ہمارے درمیان موجود ہیں جناب امتیاز احمد کریمی صاحب، آج ان کو مولانا ابوالکلام آزاد ایوارڈ سے بھی نوازا جائے گا۔ اس سال یہ ایوارڈ ہمارے درمیان موجود ابھی اس وقت کے ڈپٹی ڈائریکٹر سیکرٹری ایجوکیشن جناب عبدالسلام انصاری صاحب، جو اس مظفرپور کی سرزمین کے لیے متعلق تعارف نہیں ہے، خاص طور سے یہاں کے سماجی طبقات کے درمیان، اساتذہ کے درمیان، وہ اپنے فرائض کو انجام دیتے ہوئے بھی مختلف سماجی امور کے اندر بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جہاں وہ اساتذہ میں مقبول ہیں ویسے ہی وہ سماجی لوگوں میں بھی مقبول ہیں، عام لوگوں میں بھی مقبول ہیں، اور محسوس نہیں ہوتا ہے کہ ہمارے درمیان وہ ایک افسر ہے، ایک پدادھیکاری ہے، بلکہ عام لوگوں کی طرح شانہ بشانہ وہ کام کرنے پر یقین رکھتے ہیں، اور ان کی انہی خدمات کو سراہنے کے لیے آج انہیں بھی جو ہے ایوارڈ سے نوازا جائے گا۔ جناب عبدالسلام انصاری صاحب کو آج کے اس پروگرام میں ملی سماجی شعبوں میں سرگرم اور ممتاز کردار ادا کرنے کے اعتراف میں اور محکمہ تعلیم حکومت بہار میں قابل قدر خدمات انجام دینے کے اعتراف میں محمد شمس الہدا ایوارڈ سے جو ہے نوازا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی اردو کے فروغ کے لیے میڈیا کا اہم کردار ہے، اس لیے تنظیم اپنے پچھلے دونوں پروگراموں میں اور آج کے پروگراموں میں بھی اس چیز کو، اس روایت کو باقی رکھا ہے کہ جو میڈیا کے شعبے میں سرگرم کردار ادا کر رہے ہیں انہیں بھی اعزاز سے نوازا جائے۔